أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى وعجل فرجهم. علم رجال میں ہمارا درس چل رہا ہے اجازے کے بارے میں. اگر اجازے کا تعلق خود شیخ حدیث کی کتاب سے ہے تو اس سے صاحب اجازہ کی توثیق نہیں کی جا سکتی. یہ بات چل رہی تھی اور اس کا حساب بالکل روایت جیسا ہے کہ جس طرح ایک غیر معتبر شخص سے روایت نقل نہیں کی جا سکتی ہے، اسی طرح غیر معتبر شخص کی کتاب سے روایت نقل کی جا سکتی ہے اور اجازت طلب کرنے کی اپنی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے جو توثیق و تصدیق کے ماں سوا اور اس کا تعلق راوی کے اعتبار سے نہ ہو. اسی طرح اگر اجازے کا تعلق مشہور و معروف کتابوں کی روایت سے ہے تو اس سے کسی بات کا اس بات نہیں ہو سکتا ہے. جو کتابیں مشہور و معروف ہیں ان کی روایت سے ہے اجازے کا تعلق، تو اس سے کسی بات کا اس بات نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ اجازہ صرف ایک تشریفی تبرکاتی عمل ہے جس سے اعتبار کا کوئی تعلق نہیں ہے اور کتاب پہلے سے اعتبار رکھتی ہے، مشہور و معروف ہے اور اس کی صاحب کتاب کی طرف نسبت پہلے سے ثابت ہے. اجازے کا تعلق اجازے کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے کہ اس کے اعتبار یا عدم اعتبار کے بارے میں غور کیا جائے. البتہ اگر اجازے کا تعلق کسی ایسی کتاب سے روایت کرنے سے ہے جس کا انتصاب صاحب کتاب کی طرف قطعی یقینی نہیں ہے، اگر کسی مشہور و معروف کتاب سے ہے تو اس سے کسی بات کا اس بات نہیں ہو سکتا ہے. صحیح کہ یہ اجازت صرف ایک تشریفی اور تبرکاتی عمل ہے جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور کتاب پہلے سے اعتبار رکھتی ہے. البتہ اگر اجازے کا تعلق کسی ایسی کتاب سے ہے، ایسی کتاب سے روایت نقل کرنے سے ہے جس کا انتصاب کسی کتاب کی طرف کسی صاحب کتاب کی طرف قطعی اور یقینی نہیں ہے، تو اجازہ ہی وہ ہوگا جو کتاب کو معتبر ثابت کرے گا. لہذا اگر جس سے اجازت لی ہے وہی غیر معتبر ہے تو اجازے کا فائدہ کیا ہوگا کہ کتاب بہرحال ثابت نہ ہو سکے گی. البتہ اگر اجازت کا تعلق کسی ایسی کتاب سے روایت نقل کرنے سے ہے جس کا انتصاب صاحب کتاب کی طرف قطعی اور یقینی نہیں ہے تو اجازہ ہی وہ ہوگا جو کتاب کو معتبر ثابت کرے گا. لہذا اگر جس سے اجازت لی ہے وہی غیر معتبر ہے تو اجازے کا فائدہ کیا ہوگا کہ کتاب بہرحال ثابت نہ ہو سکے گی. چنانچہ ایسے حالات میں کہا جا سکتا ہے کہ ایسی کتابوں کی روایت کے لیے اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اجازت طلب کرنے والے کی نگاہ شیخ حدیث مرد معتبر ہے. کہہ رہے ہیں کہ شیخ حدیث مرد معتبر ہے ورنہ اس کے اجازے کا کوئی محصل نہ ہوگا. اگرچہ اس سلسلے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ابن اخی طاہر حسن بن محمد بن یحییٰ کے بارے میں نجاشی نے صاف بیان کیا ہے کہ وہ مجہول افراد سے منکر احادیث روایات کرتے تھے. اس کے بارے میں ابن اخی طاہر حسن بن محمد بن یحییٰ کے بارے میں کہا. ابن اخی طاہر کے بھتیجے حسن بن محمد بن یحییٰ کے بارے میں نجاشی نے صاف بیان کیا ہے. ابن اخی طاہر حسن بن محمد بن یحییٰ کے بارے میں نجاشی نے صاف بیان کیا ہے کہ مجہول افراد سے منکر احادیث روایات کرتے تھے، لیکن وہ طلع اکبری کے شیوخ اجازہ میں شامل ہیں، جیسے کہ شیخ طوسی نے اپنے
رجال صفحہ 465 پر فرمایا ہے کہ طلاق بری نے ابھی ابن اخی طاہر سے 327 ہجری سے 355 ہجری تک روایات سنی ہیں اور اجازہ بھی حاصل کیا ہے، جس کا کھلا ہوا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے اجازت طلب کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اجازت طلب کرنے والا اسے ثقہ اور معتبر بھی سمجھتا ہے، اور اس طرح مذکورہ بالا قانون مجہول کتابوں کے بارے میں بھی بیکار ہو گیا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی۔ حالانکہ اس نقطے کا جواب یہ دیا جا سکتا ہے کہ ابن اخی طاہر کے بارے میں یہ بیان شیخ نجاشی کا ہے اور انہوں نے انہیں غیر معتبر قرار دیا ہے۔ یہ بیان طلاق کا نہیں ہے کہ اس سے اصل قاعدے کو مجروح بنایا جا سکے، لہذا عین ممکن ہے کہ موصوف طلاق بری کی نظر میں مرد معتبر رہے ہوں اور اسی بنیاد پر انہوں نے ان سے اجازت طلب کیا ہو، اور اس طرح اصل قاعدے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، اور یہ بات قرین قیاس ہو جاتی ہے کہ غیر یقین الانتصاب کتاب کی روایات کے نقل کرنے کے بارے میں اگر شیخ حدیث سے یا اگر شیخ سے اجازت طلب کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجازت طلب کرنے والا شیخ کو ثقہ اور معتبر سمجھتا ہے، اور یہ بھی توثیق کا ایک ذریعہ ہے جو مختلف مقامات پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس سے روایات کی دنیا میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اب وکالت و کثرت روایات، یعنی وکالت اور کثرت روایات کا کیا مسئلہ جو ہے وہ دور ہے روایت میں، کیا اس کا مسئلہ جو ہے وہ کوئی دور ہے یا نہیں؟ راویان حدیث کے اعتبار کے سلسلے میں جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں ایک مسئلہ وکالت معصوم کا بھی ہے، یعنی جو راویان حدیث کے اعتبار کے سلسلے میں دلائل پیش ہوتے ہیں، یعنی روات کے بارے میں جو دلیلیں پیش ہوتی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ بھی ہوتی ہے، کہا جائے یہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ امام فلاں شخص امام کا وکیل تھا، تو کیا امام کا وکیل ہونا اسے معتبر بنا دے گا یا نہیں بنا دے گا؟ سوال ہے، یعنی کیا وہ امام کا جو وکیل ہے کیا اس کا یہ وکیل ہونا معتبر بنائے گا یا معتبر نہیں بنائے گا؟ ان میں ایک مسئلہ وکالت معصوم کا بھی ہے کہ اگر کسی راوی کو امام علیہ السلام نے اپنا وکیل بنا دیا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ امام کی نگاہ میں ثقہ اور معتبر ہے، اور اس کے بعد اس کے روایات کے بارے میں کسی طرح کی تحقیق و تفتیش کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ نظریہ ہے بعض لوگوں کا، ایک نظریہ ہے کہ اگر کوئی شخص امام علیہ السلام کا وکیل ہے، کوئی بھی معصوم امام اگر کسی کو وکیل بناتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص امام معصوم کی نظر میں، امام علیہ السلام کی نظر میں معتبر ہے وہ شخص، اور جب وہ شخص معتبر ہے تو اگر روایت نقل کرنے میں اس کا نام آ گیا، جی راوی ہے کسی روایت، تو اب اس کے سلسلے میں تفتیش اور تحقیق کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ اس کے یعنی اس روایت پر آنکھ بند کر کے عمل کر لینا چاہیے، کسی تحقیق و تفتیش کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن بظاہری دلیل ناتمام ہے، کیا کریں کہ بظاہر ظاہراً یہ دلیل ناتمام ہے، مکمل نہیں، اس لیے کہ وکالت کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو مالیات کے سلسلے میں وکیل بنا دیا جائے، جس طرح کے دور حاضر میں اموال کے منتقل کرنے میں بینک کو وکالت سپرد کی جاتی ہے، تو اس سے یہ تو ثابت ہو سکتا ہے کہ وکیل کو مالیات کے سلسلے میں معتبر تسلیم کیا گیا ہے، لیکن اس سے وکیل کا اسلام و ایمان اور اس کی وثاقت روایات ثابت کر دی جائے اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وکالت کی قسمیں ہیں،
صرف وکیل کو یا وکالت کو دلیل مان لیا جائے کہ امام کا معتبر ہے اور امام علیہ السلام اس پر اعتبار کرتے ہیں تو لہٰذا اب اس کی روایت پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا جائے. کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت قابل تفتیش اور قابل تحقیق، یعنی اس میں تفتیش اور تحقیق کی ضرورت اور حاجت نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ بظاہری دلیل ناتمام ہے، اس لیے کہ وکالت کی مختلف قسمیں ہوا کرتی ہیں، بہت سی قسمیں وکالت کی، جن میں سے ایک وکالت مالی ہے. تو وکالت مالی جیسے آج بھی اس دور میں ہوتا ہے کہ بینک میں آدمی پیسہ ڈال دیا، بینک انسان ہے اور مثلا فلاں کے نام مثلا منتقل کرنا ہے، تو اس مسئلے میں اس انسان نے کس پر بھروسہ کیا؟ بینک پر. کس مسئلے میں؟ مالیات کے مسئلے میں. صحیح. تو مالیات کے مسئلے میں اس نے اعتبار کر لیا، تو اس سے تو ثابت ہو سکتا ہے کہ وکیل کو مالیات کے سلسلے میں معتبر تسلیم کیا گیا ہے. لیکن اس سے وکیل کا اسلام و ایمان اور اس کی وثاقت روایات ثابت کر دی جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے. یعنی معتبر تو مانا بینک کو، جبھی تو پیسے اپنے مال بینک کے حوالے کر دیا، معتبر جانا. لیکن کیا اس سے بینک کا اسلام بھی ثابت ہو جائے گا، اس کا ایمان بھی ثابت ہو جائے گا؟ کیا نہیں، اصلا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں. تو بلکہ اسے وثاقت مالی میں جو ہے وہ معتبر جانا ہے کہ یہ مالیات کے مسئلے میں وکیل بنا ہے اس کو اور اس کو معتبر جانا ہے. خیر یہ پر روکتے ہیں انشاءاللہ، باقی کل آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.